سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی ضمانت، جنت کا ٹکٹ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور بہت بڑے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کو گواہ بنایا۔ ان کی موجودگی میں حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی ہونے کا ٹکٹ دیا، جنت کی ضمانت دی ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام تشریف فرما تھے، جلیل القدر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی موجود ہیں، تو ان کے اندر آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا، فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، کہ آج تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے روزہ رکھا ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو فرض روزے ہیں اور اس کے اندر تو کبھی کوئی کمی ہو سکتی بھی نہیں۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے نفلی روزے کے متعلق پوچھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ہے، فرض روزے نہیں تھے، ویسے آپ نے نفلی روزوں کے متعلق پوچھا کہ آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو سارے لوگ خاموش ہیں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو یہ نفلی روزہ رکھنا باعث ثواب، باعث برکت بھی ہے۔ تو آپ نے جب یہ کہا کہ آج میرا روزہ ہے تو پھر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پیارے حبیب علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ فرمایا آج کوئی تمہارے اندر ایسا آدمی ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو، بھوکوں کو کھانا کھلایا ہو؟ تو پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، خاموش ہیں سارے صحابہ، کسی نے جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ یہ کھانا کھلانا بھوکے کو یہ بھی باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، نیکی والا کام ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو، بیمار پرسی کی ہو، کوئی بیمار ہوا ہو، اس نے جا کر اس سے پوچھا ہو؟ یہ بھی مریض کی عیادت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور مریض کی عیادت کرنے کے لیے کسی تعلق کی، رشتہ دار کی، جاننے والے کی قید نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس بیمار کی، اس مریض کی عیادت کرنا دوسرے مسلمان کا اس کے اوپر حق ہے۔ تو آپ نے جب یہ پوچھا کہ کوئی ایسا ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہو، تو باقی سارے خاموش۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ایک بیمار کی عیادت کی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر پوچھا، فرمایا تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے آج جنازے کی اتباع کی ہو، مسلمان کے جنازے کے اندر شریک ہوا ہو؟ اور جنازے کے اندر شرکت کرنے کے لیے بھی یہ ضروری کہ آج پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، اور پھر اس کے عقائد و نظریات بھی کہ پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، صحابہ کرام، اہل بیت، مقدس ہستیوں کے بارے میں وہ زبان درازی تو نہیں کرتا، تو ایسوں کے جنازے کے اندر بھی جن کے صحابہ کرام کے اوپر تبرہ بازی کرنے والے ہوں، اہل بیت کے اوپر تبرہ بازی کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کے جنازے کے اندر بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آج تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے کسی جنازے کے اندر شرکت کی ہو، جنازے کے اندر شامل ہوا ہو؟ اور یہ بھی پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنازے کے اندر شرکت کرنا، جنازہ پڑھنا اور اس کی تدفین کے اندر بھی شامل ہونا، دو کام ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو جنازے کے اندر گیا، جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا، وہ ایک کی رات کے ساتھ لوٹا، اور جو دفن کے اندر بھی شرکت اس نے کی ہے، دو کی راتوں کے ساتھ لوٹا۔ تو پوچھا گیا کہ رات کیا ہے؟ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایک کی رات ایسے ہے جس طرح احد پہاڑ ہے، اس کے برابر نیکیاں، اس کے برابر اجر و ثواب بندے کو ملتا ہے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے پوچھا آج جنازے کے اندر کس نے شرکت کی ہے؟ تب بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آج میں نے جنازے کے اندر شرکت کی ہے۔ تو سنیے پھر پیارے حبیب علیہ السلام نے سارے صحابہ کرام کے اندر بیٹھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بشارت دی ہے؟ فرمایا جن نیکیوں کا میں نے ذکر کیا ہے
مریض کو پوچھنا، مریض کی عادت کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، جنازے کے اندر شرکت کرنا اور نفلی روزے رکھنا، یہ نیکیوں کا جو میں نے ذکر کیا ہے، فرمایا جس میں یہ نیکیاں اکٹھی ہو جائیں وہ پکا جنتی ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کے جنتی ہونے کا گواہ سب صحابہ کرام کو بنا رہے ہیں۔ ابو بکر ایسے جنتی ہیں کہ جن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود شہادت دے رہے ہیں۔